صلاة معروضة علیہ مقبولة لدی محبوبة الیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن احبہ واتبعہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازمی اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں اور آپ ایثار ثواب کی محفل میں انعقاد پذیر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے بزرگ محمد فیض بخش رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مغفور کی بخشش فرمائے، اور ان کے جو ابھی بیٹے وفات ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کا درجات بلند فرمائے۔ سامعین محترم، اگر آپ خالق سے مانگو، خالق معافی دے دیتا ہے۔ توبہ مانگو، استغفار کرو۔ اگر خالق سے نہ مانگو تو خالق ناراض ہوگا۔ آپ اس سے کچھ نہ مانگو، اچھائی نہ مانگو، ہدایت نہ مانگو، استغفار نہ کرو، وہ ناراض ہوگا نا۔ لیکن آپ مخلوق سے مانگو گے، مخلوق ناراض ہوگی۔ مخلوق کی بات یہ ہے کہ انسان جب خالق کی رحمتوں کی طرف آتا ہے تو پھر اسے مخلوق سے کوئی ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رب کریم نے اعلان فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ان آنے والوں کو بتلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ جب رب کائنات خالق و مالک بندوں کے قریب ہے، پھر انسان جب بیٹھے، جہاں بیٹھے، جس زبان میں دعا مانگے، رب کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ تم جب بیٹھ کے، جہاں بیٹھ کے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے اگر دعا مانگنا نہیں آتا، تم عربی میں مانگو، فارسی میں مانگو، اردو میں مانگو، انگریزی میں مانگو، یارو مانگنا نہیں آتا خالی ہاتھ اٹھا دو۔ رب کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں دعا مانگنے والوں کو عطا کر دیتا ہوں۔ تم جب مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں بات یہ ہے، اگر ہم کسی مخلوق سے ملاقات کے لیے جائیں، کسی دوست کے گھر جائیں، ہمیں اس کا ایڈریس پوچھنا پڑتا ہے، اس کا گھر پتہ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہاں ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی رک جاؤ، ابھی صاحب سوئے ہوئے ہیں، انتظار کرنا پڑے گا تمہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا بابا سویا ہوا ہے، وہ جب اٹھے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
یارو مخلوق کی ملاقات کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے پتہ پوچھنا پڑتا ہے۔ یارو وہ تو خالق براہ راست ایمان والوں کے دلوں کو جانتا ہے نا، وہ تو براہ راست بندوں کے دلوں کو جانتا ہے نا۔ ہم دل میں جو نیت باندھیں رب جانتا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا دار المدار نیتوں پر ہے۔ ہم جس نیت سے جو عمل کریں گے وہ قبول ہوگا۔ اور رب کریم نے جو اعلان فرمایا، آج ہم دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ رب نے اعلان کیا، جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے مختصر وقت میں، وہ یہ ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ اور ذریعہ بخشش جب تک بندہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتا تو رب اس کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی فرما برداری کیجیے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، اور اے محبوب اگر تو بھی اس گناہ گار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا، پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دیتا۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، گناہ گار و بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا، کاش اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، اور اے محبوب اگر تو بھی اس گناہ گار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا، پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ یہاں کچھ کم عقل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، واہ جی تم نے یہ کیا اعلان کر دیا، رب نے کیا اور جگہ اعلان نہیں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید؟ رب کہتا ہے میں تو بندوں کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں جب رب کائنات انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، تم کہتے ہو حضور کے پاس جاؤ گے گناہوں کی معافی طلب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ نہیں نہیں، رب نے کہا اے بندے میں تو قہار و جبار ہوں، اگر تو حضور تاجدار کائنات کا دامن چھوڑ کر آئے گا ضروری نہیں مجھے تواب الرحیم پائے گا۔ فرمایا میں تو قہار و جبار ہوں۔ واستغفر لهم الرسول، اعلان کر رہا ہے رب، استغفار کرنے والا حضور کا وسیلہ بنائے گا۔ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، پھر کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں، اس کے پھر گناہوں کو معاف کروں گا، اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ اسی آیت کے بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے وسیلے کے حوالے سے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگو اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، السلام علیکم، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ پھر کیا خوب کہا ہمارے امام نے کہ با خدا خدا کا یہی حیدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو۔ ہمیں جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات نے فرمایا
میرے کئی نام ہیں لیکن آپ نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا. فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی. حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر مٹا دے گا. میں الحاشر ہوں اور حشر کے دن لوگ میرے قدموں پر جمع ہوں گے. اور رب نے کیا اعلان فرمایا ایمان والوں کو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اہل و عیال کو، نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج ہر بندہ دیکھے اپنے گھر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، رب نے اعلان کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایمان والا گھر میں دیکھے، والد اپنے اولاد کو دیکھے کہ میری اولاد آج کہاں کھڑی ہے، نماز کیا پڑھتے ہیں. یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کو اچھی تربیت سکھائیں. حضور نے فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، حضور علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل البیت، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وحب تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ. یہ 3 چیزیں اپنے اولاد کو سکھاؤ. اور پھر آج ہر بندہ اپنے گھر کے اندر سرپرست اور ذمہ دار ہے، اور ہر بندے سے اس کے ماتحت کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس وقت پکڑ ہوگی، عدالت لگنی ہے. اس لیے فرمایا اپنے آپ کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے رب نے اعلان فرمایا. کیا اعلان ہے جی؟ اعلان یہ ہے، رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کسی غیر مسلم کو، کفار کو، یہود و نصارہ کو نہیں، ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. آج اسلامی ممالک 56-57 اسلامی ممالک ہیں. ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی آگ لگ رہی ہے، آج کسی اسلامی ممالک میں ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی گئی. آج مسلمان بالکل سست ہو گئے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، رحمان تعالیٰ کے احکام سے دور ہو گئے ہیں، خالق کے احکامات کو چھوڑ کر مخلوق کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں. یعنی مسلمانوں نے رازق کو بھلا دیا، رزق کے پیچھے تلاش میں ہیں. ہر بندہ دیکھے اپنے ارد گرد، صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ رزق کی تلاش میں ہے. لیکن رب کا اعلان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چلنے والی چیز کو رب تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. لیکن اے انسان، تجھے رزق نہیں ملتا. یارو، ایمان والا جب صبح نماز فجر ادا کرتا ہے تو حضور تاجدار کائنات نے فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے نماز فجر کا مقام کیا ہے. آج ہمارے مسلمان نیند کے خراٹے لے رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. یارو، پرندے بھی رب کی تسبیح بولتے ہیں، حشرات الارض بھی تسبیح بولتے ہیں، لیکن آج حضرت انسان اشرف المخلوقات بنا تجھے رب نے، اس محبوب کا امتی بنایا، آج تو نیند کے اندر خراٹے لے رہا ہے. فرمایا جب بندہ صبح نماز فجر ادا کر کے دن کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کا سارا دن جو کام کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے. فرمایا اگر میری امت کو عشاء کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ اس کا مقام کیا ہے، فرمایا جب حضور تاجدار کائنات نے ایمان والا نماز عشاء ادا کر کے جب سوتا ہے تو پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دی جاتی ہے. آج حضرت انسان، آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اس لیے جب میزان لگے گا عدالت تو لگنی ہے نا. تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ صالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خود حضور نبی رحمت سے اعلان کیا، فرمایا کہ آپ ہمیں بتائیں جب حشر کا دن ہوگا، روز حشر کا دن ہوگا، اس وقت 50,000 سال کا ایک دن ہوگا،
ہر بندہ افراتفری میں ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں حضور تاجدار کائنات سے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں آپ کہاں ملیں گے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا اے عائشہ مجھے 3 مقام پر دیکھ لینا، یا میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا، یا میں میزان پر کھڑا ہوں گا، دوسرے مقام پر میزان پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ دنیا کے میدان کی بات نہیں ہو رہی، آج دنیا کے اندر تو ہر بندہ دوسرے کی ناپ تول کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا میں کہاں کھڑا ہوں۔ دوسرے پر نکتہ چینی، اس پر تنقید کرنا، اسے حقارت کی نظر سے دیکھنا، 2 سجدے کر کے 2 نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا متقی و پرہیزگار سمجھنا۔ آج تو یہ عالم ہے نا، آج تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ جو لوگ دوسروں کے میزان کو تولتے ہیں ان کے اپنے پلڑے ڈھولتے ہیں۔ اس وقت عدالت لگنی ہے، اس وقت حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا اے عائشہ مجھے 3 مقام پر دیکھنا، ایک تو حوض کوثر پر میں اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا، اور دوسرا مجھے دیکھنا میزان پر جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، اور تیسرے مقام پر میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت پل صراط کا سفر کر رہی ہوگی۔ اس لیے یہ امام الانبیاء نے تو اس کائنات کے لیے جو کچھ عطا کیا، آج ہمیں جو کچھ ملا سب کچھ حضور کے صدقے ملا۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ عطا ہوا وہ کیا ہے؟ عطا ربی ہے، رب کریم نے سب کچھ عطا کیا، اور تقسیم مصطفیٰ ہے، اور حضور تاجدار کائنات نے اپنی امت کو تقسیم کیا۔ آج اللہ کریم نے ان ایمان والوں کو یہ اعلان کر دیا کہ جو ایمان والا اس کی رحمتوں کی طرف آتا ہے، آج ہر بندہ کہتا ہے میں مشکلات میں ہوں، میں پریشان میں ہوں، لیکن خیر اور شر کی کہانی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج کوئی مسلمان خیر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی شر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ خیر اور شر ہے کیا۔ رب نے اعلان کیا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، خیر ہو یا شر ہو، من اللہ تعالی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آج ہر بندہ دیکھے کہ کون خیر کی طرف جا رہا ہے، کون شر کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں جو شر ہے نا، شر وہ اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج مسلمان جو مصیبت میں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ شر کی طرف ہے نا۔ مثال کے طور پر 5 من پاک صاف پانی، پاکیزہ پانی استعمال کے قابل ہو، اگر اس میں چند قطرے ناپاک پیشاب کے چلے جائیں وہ تیرے 5 من پاک صاف پانی کو ناکارہ کر دے گی۔ نہ وہ استعمال کے قابل، نہ وہ وضو کے قابل، نہ وہ پینے کے قابل، کیونکہ جو شر ہے نا، شر وہ اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یارو اگر خیر کی طرف بڑھیں، خیر کیا ہے یارو؟ اگر ایمان والا مسلمان، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، غلامی رسول کے نعرے لگانے والا، اپنے آپ کو ہم رسول اللہ کے غلام تو منواتے ہیں، پھر محبت کیسے ملے گی جس کے یارو جس بندہ مومن کے دل کے اندر سجود الہی بھی نہ ہو، رب کا سجدہ بھی نہ ہو۔ یارو اگر ایمان والا مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کر لے، پھر اس کے اندر خیر کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے آج میں اور آپ یہ دیکھیں، میرے رب کا اعلان ہے خیرہ و شرہ، خیر ہو یا شر ہو، من اللہ تعالی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم لوگ خیر کی طرف بڑھنا چاہیں، خیر کی طرف بڑھنا چاہیں تو آج 5 وقت کی نماز ادا کرنے، پھر دیکھیں رب کی رحمتیں آواز دے گی۔ رب اعلان کرتا ہے یا ایھا الانسان، اے بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آ جا، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے۔ رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں ایمان والوں کو،
رب ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن ایمان والا تو دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ یارو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ رکھے، کیونکہ اب جو مشکلات آ رہے ہیں، جو آنے والے وقتوں میں حالات چل رہے ہیں، صرف رب کی رحمتوں کے سائے تلے انسان آئیں گے، پھر دین بھی نصیب ہوگا، اسلام بھی نصیب ہوگا، ایمان بھی نصیب ہوگا۔ اگر ہم لوگ سجود الہی کو اپنے دل کے اندر رکھ لیں، پھر رب کی رحمتیں آواز دیں گی، اے بھاگتے وہ انسان پلٹ کر آ جا، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایمان والوں کو دین پر چلنے کا یہ سلیقہ عطا فرمایا۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا قول ہے، جب بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، سارے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، یارو تو جب عمل کر اس طرح دنیا کے اندر، تو خوش ہو کے جا، سارے رو رہے ہوں تیرے اخلاق کو دیکھ کر، تیرے اعمال کو دیکھ کر۔ انسان کی قبر کے اندر ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی نہیں جائے گا، صرف انسان ہوگا جو اس کے اعمال صالحہ ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اچھے اخلاقات ہوں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اچھے رویے ہوں گے۔ جب یہ سب کچھ انسان کے دل کے اندر معلوم ہوگا تو پھر اللہ کریم کی طرف سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہم نے بھی مرنا ہے، آج نہیں کل جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ آج میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہم اس دنیا کے اندر آ کر اس کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں، 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، حضور علیہ السلام کی احکامات پر عمل کر لیں، رب کے احکامات پر عمل کر لیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج رب نے صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، اپنوں کو تو مخاطب کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا بار بار ذکر ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الانسان بھی ذکر ہے، اے انسان تم بھی آ جاؤ، اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ذکر ہے نا، لیکن رب نے اعلان فرمایا لوگوں کو بھی، الناس کو بھی ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں رب لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور ایک جگہ اعلان فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، جو خیرات تحسین پیش کرنے والی ہو۔ اور امت کو تو حضور نبی رحمت نے 7 مبارکیں دی اپنی امت کو۔ جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان کی زیارت کی، انہیں بھی 1 مبارک دی، امت کو 7 مبارکیں دی حضور نے۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اے صحابہ سن لو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اب حضور نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے، پھر بھی حضور نے فرمایا میرا نام سن کر جان وارنے کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ یارو آج حضور کی امت کو 7 مبارکیں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کو فرمایا تمہیں 1 مبارک ہو، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا، میرے اوپر ایمان لائے۔ انہیں 7 مبارکیں جنہیں دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے۔ آج حضور کی امت کو 7 مبارکیں ملی، لیکن آج حضور کی امت کہاں کھڑی ہے؟ آج ہم تو ان کفار کو، یہود و نصارہ کو دین کی طرف لگائیں، انہیں حضور کے احکامات کی طرف لے آئیں، لیکن وہ تو ہمارے مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر، وہ تو کلمہ حق جو ہم پڑھتے ہیں نا، کلمہ حق، وہ بھی ختم کرانے کے چکر میں ہیں۔ کلمہ حق کیا ہے؟ لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ عطا ہوا یہ سب کچھ عطائے ربی ہے، اور جو کچھ تقسیم ہوا
وہ تقسیم مصطفیٰ ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور نے فرمایا عطا رب کرتا ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں، اس لیے سب کچھ عطا ہوا وہ عطا رب بھی ہے اور تقسیم مصطفیٰ ہے۔ اگر ایمان والا وسیلہ بنا کر گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، رب کہتا ہے میں تواب الرحیم، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی نا بخشش کے حوالے سے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک اعرابی مدینہ منورہ میں پہنچا، حضور کے پاس جا کر عرض کرتا ہے وہاں کا دیکھا تو آپ وصال کر گئے تھے، آپ مزار اقدس میں تھے، اب رونے لگا، شور مچانے لگا، فرمایا اے پیارے آقا، دلی دل میں دعا کرتا ہے، اے پیارے آقا یہ تو رب کا اعلان تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ استغفار کرنے والا حضور کے پاس جائے گا، حضور معافی طلب کریں گے، پھر تواب الرحیم ہوں، پھر رب کہتا ہے میں گناہ معاف کر دوں گا، وہاں جا کر رو رہا تھا، اب آپ تو وصال کر گئے ہیں۔ فوراً حضور کے روضہ انور پر ایک بندہ سویا ہوا تھا، آپ اس کے خواب میں آئے، فرمایا جا کر اسے بتا دو کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جا تو جس مقصد کے لیے آیا تھا تیری معافی کر دی گئی، تجھے معاف کر دی گیا۔ اس وجہ سے رب کریم نے اس آیت کو نازل کر دیا قرآن کے اندر، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، استغفار کرنے والا اب حضور کا وسیلہ بنا کر گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، رب کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب میں آخری بات پیش کرتا ہوں، رب کریم نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، ایک تو میں عرض کر رہا تھا رب نے لوگوں کو مخاطب کیا، اپنے کو مخاطب کر دیا، ایمان والوں کو، لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اب کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، جو خیرات تحسین پیش کرنے والی ہو، اچھائی کی طرف آنے والی ہو۔ اب یہاں رب الناس کو مخاطب کر رہا ہے، الناس سے مراد کون ہیں؟ لوگ ہیں، اپنے نہیں ہیں، بیگانے ہیں، یہود نصارہ کفار ہیں۔ اب امت کو اعلان ہو رہا ہے، اے امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم الناس کی طرف نکلو۔ امت کو اعلان ہے، امت ہو کے الناس کی طرف نکلے، لوگوں کی طرف نکلے، لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، کفار کو دین کی طرف لے آئے۔ لیکن آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے دین کو چھوڑ رہے ہیں، رحمان تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو ترجیح مل رہی ہے، رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں رب تو کہتا ہے لوگوں کو امت میں لے آؤ، الناس کو درست کرو، لیکن وہی لوگ، وہی یہود و نصارہ، وہی کفار ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہم دعا کریں اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور رب نے اعلان فرمایا لا یرحم من لا یرحم، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا میں خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور حضور تاجدار کائنات نے کیا خوب اعلان فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خیر چاہنے والا ہو، اچھائی چاہنے والا ہو۔ پھر فرمایا وشر الناس من یضر الناس، بدترین وہ شخص ہے جو شر پھیلانے والا ہو۔ آج جو شر پھیلا رہے ہیں اس وقت کچھ نہیں ہوگا، عدالت لگنی ہے، حساب و کتاب ہوگا، پھر رب تعالیٰ ایمان والوں کو وہ مقام عطا فرمائے گا جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح رب کے حضور پیش کر دیا کہ ہر وقت سجدہ ریز ہو گئے اور رب سے استغفار کیا، توبہ کیا، پھر رب کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کر دیتا ہوں۔ آخری روایت ہے، محبت بری روایت ہے، غور کرنا ہے اس کا جو قرآن سے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اے بلند شان والے نبی۔ اہل اللغت نے لفظ نبی کے 8 معنی نقل کیے ہیں، اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور اہل لغت نے اس کا ایک مادہ یہ لکھا ناباون، نون باو، ناباون کا معنی ہوتا ہے بلندی، اے بلند شان والے، اے بلند مقام والے، اے بلند نظام والے۔ یارو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہوا کرتا ہے۔ آج اس کائنات کے اندر جو روشنیاں ملی، جو مسلمانوں کو ایمان ملا،
یہ جو مفت دین ملا یہ سب حضرت آمینہ کی جگمگاتے چاند کے صدقے ملا۔ ایک محبت بڑی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم نے صحیح مسلم شریف میں ہے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ بلند کیا، جنت میں چلا گیا ہاتھ آپ کا۔ یہ بڑی معروف روایت ہے، لیکن ایک محبت بڑی روایت ہے، آقا کریم مصلی پر تشریف فرما تھے، آپ نے بیٹھے بیٹھے مسکرایا، تبسم فرمایا، غلام دیکھ رہا تھا کہ حضور مسکرائے کیوں ہیں، بات کوئی نہیں ہے، آ کر پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا بات ہے، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا اے میرے غلام، میرا رب مسکرا رہا تھا، میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ اب غلام کہتا ہے یہ بھی تو معلوم ہوگا حضور کو اللہ کیوں مسکرا رہا تھا، پوچھ نہ لوں؟ آ کر پوچھتا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کیوں مسکرا تھا؟ فرمایا اے بندے سن لے، اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے، بندے گل چکی تھی، رب مسکرا پیا۔ جی کیا مکالمہ ہو رہا ہے؟ مکالمہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کریم اس بندے سے مکالمہ کر رہا ہے جس بندے کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب وہ غلام پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا مکالمہ ہو رہا ہے؟ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا مکالمہ یہ ہو رہا ہے، اس بندے کا چہرہ ہے آگ کی طرف، پیٹھ ہے دروازے کی طرف۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مولا میرا چہرہ دروازے کی طرف کر دو، پیٹھ آگ کی طرف کر دو، پیٹھ جل جائے چہرہ تو بچ جائے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا اے بندے اس کا چہرہ دروازے کی طرف کر دو، پیٹھ آگ کی طرف کر دو۔ جب ایسا کیا نا، دروازے کی طرف اس کا چہرہ کیا، باہر بڑا کچھ نظر آیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مولا مجھے جنت ہی عطا کر دو۔ اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات فرش پر بیٹھ کے خبر عرش کی دے رہے ہیں۔ اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی تیرا عرش تو بھی لنگھ پار گیا۔ اس لیے اللہ کریم نے ایمان والوں کو خاص اعلان کیا، فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے میں جاؤں اس کے گھر جا کر اس کو نماز کا حکم دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اور تیسری روایت میں ہے جو نماز جماعت سے ادا نہیں کرتے میں لکڑی کے گٹھے سے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ آج جو گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے لڑائی کر رہا ہے، رشتہ دار سے لڑائی کر رہا ہے، یہ جو تلخیاں ہیں، یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے احکام میں ربی کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، رب کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف ہیں۔ اگر ہم لوگ 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، پھر خیر اور شر کی کہانی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، خیر ہو یا شر ہو، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، پھر جب ایمان والا جاتا ہے اس کی روح بھی خوش ہو جاتی ہے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں رب کی۔ اور ایمان والا اگر قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر رکھ لے اور رحمان تعالیٰ کے احکام کو سمجھ لے، اس کی دنیا بہتر ہو جائے گی، اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ بخشش کہاں اے صاحب قرآن، تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت اے ماں، تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر۔ اور موجودہ حالات چل رہے ہیں، ملک کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کی دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، حدوں کو توڑا جا رہا ہے، قادیانی ٹولہ پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے، اور ملک سخت مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کاشش ناک پھنکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے حضور کے احکامات پر عمل کر لیں، سمجھے حق ادا ہو گیا، نہیں ہم حق ادا نہیں کر پائے، آئیے یہاں سے ہم کائنات کے اس محبوب کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچے، ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں، وقت قادیانیوں پر رشا طاری ہو جائے۔ ہماری للکار
اپنے حبیب کی جانشینی میں ہو اور ہمارا اٹھنے والا ہر قدم آگے بڑھتا رہے۔ ہمارا یہی پیغام ہے کہ فرد ہمیں پکار رہا ہے، ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم اگرچہ چل رہا ہے، کوچہ و بازاروں میں عدل کو بھی صاحب اوراد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے، ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں نور قرآن پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کے دم لیں گے، ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک ظالم سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، سارے۔ صلی اللہ علیہ